السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تنظیم ملت پاکستان۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا میں، اس پوری ارتھ جو ہماری ایک پلانٹ ہے، اس کے اندر 70% پانی ہے، اور اس پانی کو اگر ہم ریپلیس کریں علم سے، اور اس علم کا جو سمندر ہمارے پاس جو ریڈی ہوگا، اور اس کو ہم لوگ کمپیریزن اس سے کریں ایک دل سے، اور اس کے اندر علم ہو اور وہ دل ہو، تو وہ آج کی جو شخصیت ہیں وہ ان کا دل ہوگا۔ میرے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں ان کا نام ہے پروفیسر ارشد جبار پراچا صاحب۔ یہ حال ہی میں سیکرٹری جنرل تنظیم ملت پاکستان اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہم نے ذرا گفتگو کرنی ہے، اور یہ ایک جو میرا پہلا سوال ہے، یہ میں ان لوگوں سے کرتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ جو ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہے، سر کیا پایا کیا کھویا؟ ہاں، بات یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو رب نے پانے کے لیے بھیجا ہے، کھونے کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ یہ کہ یہ کائنات تخلیق کی گئی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں ظہور کے لیے۔ ہم سب ان کے طفیل اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں، تو ہم نے کھونا کچھ نہیں، ہم نے محمد کی غلامی کر کے، اللہ کی بندگی کر کے پانا ہی پانا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہدایت سے، اس کی عطا کردہ رحمت سے، آقا کی نظر کرم سے میں نے پایا ہی پایا ہے، کھویا کچھ نہیں۔ میرے اب تک کے کیریئر میں بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا، لیکن سب نے کہیں نہ کہیں جواب دیا کہ میں نے یہ پایا یہ کھویا۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک سمندر ہے، وہ ایگزامپل دی، تو یہ وہی سمندر ہے۔ انہوں نے کھونے کی تو بات ہی نہیں کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح اینگل میں کی ہے۔ سر، یہ جو تنظیم ملت پاکستان ایک تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے، میں نے ان کے چیئرمین صاحب کا بھی انٹرویو کیا، تو آج آپ سے موقع ملا اور میں بڑا لکی ہوں کہ میں نے آپ کا انٹرویو کیا۔ بہت شکریہ ویش، احسان مند ہوں۔ سر یہ پارٹی جو ہے کیسے مختلف ہے ساری تمام پارٹی سے، کیونکہ بہت بے شمار ہیں پارٹیز؟ ہاں، میں مختصراً اس حوالے سے کہوں گا کہ چند ماہ قبل جناب انجینئر حامد اقبال پراچا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں انہوں نے اپنے اندر معجزاً ایک کیفیت کا ذکر کیا کہ یہ اس انداز سے امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہیں، ان کی جستجو ہے، ان کے اندر ایک اضطراب ہے کہ ملت پاکستان کو استحکام بخشا جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، اور پھر اسی کو اگلی منزل کی طرف پیش قدمی کر کے حاصل کیا جائے، اور وہ امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ اس تنظیم میں جو سب سے ایک برتر، مختلف اور ایک الگ بات موجود ہے، وہ یہ کہ اس میں کسی بھی شخص کا کوئی ذاتی منفعت کا نہ مقصد ہے، نہ ارادہ ہے، نہ کوشش ہے۔ اس کے مقاصد ملت اسلامیہ اور ملت اسلامیہ کا حصہ جو پاکستان میں موجود ہے، اس کی بہتری، اس کی ترقی، معاشرت کو ایک انسانیت کے دائرے میں ایک کمال کا رنگ دینا، اور پھر تمام امت مسلمہ کا اتحاد کا خواب جو ہے اسے شرمندہ تعبیر کرنا۔ اس کے علاوہ مقاصد نہیں ہے، اور یہ مقصد ایک ایسا اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے جس کے لیے رب تعالیٰ اپنی مدد سے بھی نوازیں گے، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم غلام ہیں، ان کی نگاہ کرم بھی شامل ہوگی۔ سر، یہ جو آپ نے ابھی بات کی بہت ہی اچھی بات ہے، اور لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسری بھی پارٹیز ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے مشنز بتاتی ہے، اپنے منشور کو بتاتی ہے، لیکن ان 75 سالوں میں 75-76 جتنے بھی ہمیں سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے، عوام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نا فرسٹریٹ ہوگی، یا ان کو پولیٹیکل ایکشنز یا تنظیمی ایکشنز کا جو کھیل ہے وہ پتہ چل گیا۔ اب اگر ایک بندہ نکلے، ایک عام آدمی جس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے،
وہ چلے مشقت کرے اور آئے آپ کی پارٹی کو جوائن کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے کیوں جوائن کرنا چاہیے؟ میں گزارش کروں گا، آپ نے بڑا صحیح تجزیہ خود ہی کر دیا کہ پچھلے 77 برس میں اس ملک میں رہنے والے باسیوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جو ریاست حاصل کی تھی، وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے سارے لوگ جو یہاں حکمرانی کے لیے آئے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد اس ریاست کو سنبھالنے کے لیے اور اس رعایا پر حکمرانی کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس دیانت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اور اس شفاف عمل کے ساتھ نہیں آیا کہ اس ملک کی فلاح کے لیے کام کیا جا سکتا یا اس رعایا کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکتا۔ یہ تنظیم 3 مقاصد کو لے کر سامنے آئی ہے، جس میں جسٹس، عدل و انصاف، ڈیفینس، دفاع، اور ریسرچ یعنی تحقیق اور ترقی کے منازل کی جانب سفر۔ تو جسٹس ایک ایسا پہلو ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی ذات میں اور اپنے رفقا میں اور تمام معاشرے میں ہر فرد کے لیے یہ دعوت عام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے انصاف کے معیار پر، انصاف کے ترازو میں تولیں کہ کیا ہمارے تمام اعمال و افعال اس پہ پورا اتر رہے ہیں، پھر ہم دوسروں میں یہ ترغیب لائیں۔ اور جب ہم یہ سوچ، یہ فکر معاشرے کے جملہ لوگوں میں جاری و ساری کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس ملت کو ترقی کرنے سے نہ کوئی روک سکے گا اور نہ اس کے اتحاد اور یکجہتی میں کوئی رکاوٹ آئے گی۔ اور یقیناً یہ عمل امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک زینہ بنے گا اور بالآخر ہم اس منزل کو پا لینے کا خواب شرمندہ تعبیر کر لیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں جو آپ کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ڈیلیور کریں گے اس ملک کے اندر۔ انشاءاللہ۔ جو ابھی آپ نے 3 چیزیں بیان کی جو آپ کے مقاصد ہیں، جسٹس، ڈیفینس اور ریسرچ، میں اس کی طرف ذرا بعد میں آتا ہوں، لیکن آج آپ کی ایک ایگزیکٹو ممبران کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جی اس میں آپ کا کیا ڈیسائیڈ ہوا، کیا چیزیں ہوئی، اور آنے والے وقت کے اندر جب 2047 میں جب پاکستان اپنے 100 سال مکمل کرے گا، آج کی میٹنگ سے اس کو کیا فائدہ؟ ہاں، جب ایک بیج زمین کے سینے میں تاریکی میں دفن کیا جاتا ہے تو اگر اس بیج کے اندر سکت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو وہ 3 چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ زمین کے اندر اندھیرا ہے، زمین کے اندر تپش ہے، زمین کے اندر دباؤ ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر تو وہ بیج اپنے اندر یہ سکت رکھتا ہے کہ ان تینوں قوتوں سے لڑ کر، نبرد آزما ہو کر وہ زمین کے سینے سے پھوٹ کر باہر آ جاتا ہے، تو پھر وہ پودا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ تنظیم اسی طرح ایک نئے پودے کی طرح زمین سے پھوٹ کر نکلے گی اور انشاءاللہ یہ ایک تناور درخت بنے گی جس کی چھاؤں میں یہ ریاست بھی، یہ معاشرہ بھی اور پھر امت مسلمہ بھی اس سے راحت محسوس کرے گی، اس سے توانائی لے گی، اس سے سکون پائے گی۔ آج کی یہ جو ہماری میٹنگ تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، یہ اولین میٹنگ تھی، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ کسی پودے کی نمو کے لیے ابتدا میں اس کی نگہداشت کرنا، اسے پرندوں سے، جانوروں سے بچانا، اس کی آبیاری کرنا، اس کو موسم کی تلخیوں سے بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی آج ہماری تنظیم کے جو جملہ اراکین تھے اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، انہوں نے وہ ساری احتیاطیں برتی، وہ ساری گفتگو ہوئی کہ ہم کیسے وقت کے حوادث سے بچا کر اور آئندہ کے لیے ایک ترقی کے عمل میں ڈال کر اس تنظیم کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ لہذا آج 2-3 ایسے فیصلے ہوئے جس میں KPK کے لیے ہمارے صوبائی صدر کا تقرر، صوبہ پنجاب کے لیے صوبائی صدر کا تقرر، اور اسی طرح کچھ اور تنظیمی مناصب جو ہے ان پر تقرریاں کی گئیں تاکہ یہ حضرات آنے والے دنوں میں اس تنظیم کو فروغ دینے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور معاشرے میں، ملک میں اس کو فروغ دینے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔